السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ ایک عالم دین ہو یا مفتی ہو اور فوری طور پر آپ کو کوئی مسئلہ کی تلاش ہو یا ملک و بیرون ملک کے معتبر دارالافتاء مثلاً دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم وقف، ندوۃ العلماء، اسی طرح بیرون ملک کے دارالعلوم کراچی، بن نوری ٹاؤن، جامعۃ الرشید، دارالافتاء اخلاص وغیرہ جو معتبر دارالافتاء ہے، ان کے فتویٰ آپ دیکھنا چاہتے ہوں کہ آپ کے جو مطلوبہ مسئلہ ہے اس سلسلے میں ان کی رائے کیا ہے، تو پھر آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو اپنا مطلوب مسئلہ جو ہے وہ نہیں ملا تو ایسی صورت میں پھر آپ کیا کر سکتے ہو اور ان دارالافتاء میں اپنا سوال جو ہے وہ کیسے بھیج سکتے ہو، تو اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو اس کے لیے آپ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، اگر آپ کو میری اس ویڈیو کے ذریعہ کوئی نئی چیز معلوم ہو رہی ہے تو پھر آپ میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اور اس طرح کی مزید معلومات کے لیے موبائل کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے اب ہم اپنے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کے موبائل میں گوگل یا کروم براؤزر کا ہونا ضروری ہے۔ ہم چلتے ہیں، دیکھیے گوگل ہو یا کروم براؤزر، ہم گوگل کے ذریعے معلوم کرتے ہیں۔ دیکھیے گوگل میں ہم چلے جاتے ہیں۔ اب گوگل میں ہم چلے آئے، اب سب سے جو آسان طریقہ ہے مسئلہ معلوم، تو اب سب سے جو آسان طریقہ ہے مسئلہ معلوم کرنے کا، وہ طریقہ میں سب سے پہلے بتاؤں گا، اس کے بعد اور بھی طریقے ہیں مختلف دارالافتاء سے کیسے معلوم کرے وہ بتاؤں گا۔ تو سب سے آسان طریقہ یہاں دیکھیے، یہاں سرچ کا بٹن آ گیا ہے۔ اب یہاں جو آپ کو اردو کی ورڈ میں آپ کو جو مسئلہ پیش آیا ہے اس مسئلہ کو یہاں سرچ کر دینا ہے۔ اب مثلاً ہمارا جو غلطی ہوئی ہے نماز میں وہ یہ ہے کہ ہم نے قاعدہ اولیٰ میں بھول کر کھڑا ہو گیا، ہم قاعدہ اولیٰ جو ہے وہ بھول گیا، اب قاعدہ اولیٰ بھول کر کھڑا ہو گیا۔ اب مثلاً یہ مسئلہ ہمیں دیکھنا ہے تو ہمیں یہ سرچ کر دینا ہے، اگر کوئی شخص قاعدہ اولیٰ بھول جائے تو بس یہاں تک اگر آپ لکھ کے سرچ کر دو گے تو آپ کے سامنے مسائل جو ہے فتویٰ دارالافتاء کے آ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نئے ہو تو پھر ایسی صورت میں آپ کو کچھ مزید چیز بھی لکھنی ہے، تو چلے ہم پہلے لکھ لیتے ہیں، یہ لکھ کر آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ دیکھیے ہمیں یہ مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ اگر قاعدہ اولیٰ بھول جائے تو یہ لکھ لینا ہے، اگر قاعدہ اولیٰ بھول جائے، یہ دیکھیے اوپر آ گیا ہے تو ہمیں اسے سرچ کر دینا ہے۔ اب دیکھیے یہاں تک جو ہے اگر آپ پرانے ہو، یعنی آپ پہلے ہی سے اگر موبائل میں مسئلہ تلاش کرتے ہو تب تو آپ کو یہاں لکھنے سے کام ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نئے ہوں تو پھر ہو سکتا ہے آپ کو موبائل میں پہلی سرچ میں 2-4 دن بعد اس طرح کا آئے گا، لیکن پہلی سرچ میں آپ کو اس طرح کی چیز گوگل آپ کو نکال کے نہ بلکہ کوئی دوسری چیز دے دے، تو آپ کے لیے یہاں یہ بھی لکھنا ہے کہ اگر نماز میں قاعدہ اولیٰ بھول جائے تو کیا حکم ہے، تو کیا حکم ہے۔ اور ساتھ میں اس سے بھی اگر کام نہ ہو تو پھر آپ کو دارالافتاء دارالعلوم دیوبند لکھ لینا ہے، یا بن نوری ٹاؤن کراچی لکھ لینا ہے، یا دارالافتاء اخلاص لکھ لینا ہے وغیرہ۔ تو آپ کو دارالعلوم دیکھ لینا ہے، تو دارالعلوم لکھنے سے عام طور پر اس سے مسئلہ آ جاتا ہے۔ تو چلیے اب ہمیں چونکہ ہم پہلے ہی سے مسئلہ معلوم کرتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں یہاں دوسری چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں، صرف ہم یہاں ڈال کے دکھا دیتے ہیں۔ دیکھیے اگر نماز میں قاعدہ اولیٰ بھول جائے، بس یہاں ہم نے دے دیا۔ اب دیکھیے ہم سرچ کر لیتے ہیں کیا آئے گا۔ اب دیکھیے سرچ کر لیے، سرچ کرنے کے بعد یہ دیکھیے ہمارے سامنے سب سے پہلا جو ویب سائٹ آ گیا ہے، امام قاعدہ اولیٰ بھول کر اٹھا اور پھر واپس تشہد کے لیے لوٹ آیا۔ یہ دیکھیے بن نوری ٹاؤن کراچی، جس کے سلسلے میں ہم نے پہلے ہی کہا تھا۔ دیکھیے ناظرین، ہم یہاں ایک چیز آپ کو بتانا بہت ضروری سمجھتے ہیں اور اس کو جاننا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں آج کل گوگل ہو یا یوٹیوب ہو، مختلف قسم کے جو باطل ہے وہ باطل کام کر رہے ہیں، تو بہت سارے مختلف جو باطل ہے وہ بھی اپنے اپنے فتوے اور اپنے اپنے مسائل یہاں یوٹیوب میں اور گوگل پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو آپ کو ان سے پرہیز کرنی ہے، یعنی آپ کو اگر کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے تو صرف ہمارے ہی جو ویب سائٹ ہے، علماء دیوبند کے جو ویب سائٹ ہے اہل سنت والجماعت، تو ان کے ویب سائٹ سے ہمیں مسائل لینی ہے۔ ان کے علاوہ جو غیر معتبر یعنی باطل کے جو دارالافتاء ہے ان سے ہمیں مسئلہ نہیں لینا ہے۔
تو اس کے لیے ہم آپ کو ایک لسٹ دکھا دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ سامنے آپ کے لسٹ لکھا ہوا ہے، جن دارالفتاؤں کے عام طور پر آن لائن میں فتویٰ موجود ہے، یہ ان کی لسٹ ہے۔ دیکھیے دارالفتہ دارالعلوم دیوبند ہے، دارالعلوم وقف ہے، کراچی ہے، بنوری ٹاؤن ہے، فاروقیہ ہے، صادق آباد وغیرہ، تقریباً 10-12 ہوں گے۔ یہاں دارالفتہ کی لسٹ ہے کہ ان کے جو مسئلہ ہے وہ عام طور پر، اور میں سب سے مسئلہ کیسے معلوم کرے یہ بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ سب دارالفتہ سے الگ الگ طور پر کس طرح مسئلہ معلوم کرے آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں۔ تو دیکھیے آپ کو یہ جو لسٹ آپ کو دکھائی دے رہی ہے، انہی لسٹ کے اگر کوئی مسئلہ آپ کو گوگل میں مل رہا ہے، آپ کی گوگل لسٹ کے اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ تو دیکھیے آپ کو اگر اس ویب سائٹ میں مل رہا ہے تو پھر آپ کو اس مسئلہ کو لینا ہے۔ اس کے علاوہ بھی چند ہے مسائل کے ہے جو ہمارے علماء دیوبند کے ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ واقعی یہ ہمارے علماء دیوبند کے ہے تو پھر آپ کو لے لینا ہے، اگر معلوم نہیں ہے تو پھر آپ کو اس کو چھوڑ دینا ہے، آپ کو تلاش کرنی ہے، تحقیق کرنا ہے۔ بغیر تحقیق کے آپ کسی بھی ویب سائٹ سے مسئلہ اٹھا کر بتا دینا یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو صحیح جو مسئلہ ہے اس کو بتانا ہے۔ اس لیے ہمارے دارالفتہ کے جو مسائل ہے ان کو آپ مسئلہ بتائیں۔ تو دیکھیے تو اس کے لیے سب سے زیادہ جو مسئلہ ہمارے یہاں سرچ بٹن میں آتا ہے وہ بنوری ٹاؤن، دارالفتہ دارالعلوم دیوبند، اسی طرح جامعہ اشرفیہ تو نہیں ہے ہمارے، اشرفیہ ان کے ہے، بریلوی حضرات کے ہے جو اعظم گڑھ کے مدرسہ ہے، ان کے بھی ویب سائٹ آ جاتا ہے۔ اس طرح آن لائن اسلام ہے اور عثمانی دارالفتہ ہے۔ یہ دیکھیے میں پہلے سے دکھاتا تھا، تو یہ دیکھیے بنوری ٹاؤن کے مسئلہ، اس طرح دارالعلوم دیوبند کا بھی یہاں آ گیا۔ یہ دیکھیے دارالعلوم دیوبند کے جو ویب سائٹ ہے ان میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ سکتے ہو۔ اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کے دو ویب سائٹ آ گئے، فتویٰ آن لائن، یہ بھی آپ کو دیکھنی ہے۔ اس کے بعد پھر بنوری ٹاؤن کا، پھر الجامعۃ الاشرفیہ، یہ ہمارے نہیں ہے ویب سائٹ، یہ الجامعۃ الاشرفیہ جو ہے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ الجامعۃ الاشرفیہ ہمارے ویب سائٹ نہیں ہے، بلکہ یہ مبارک پور اعظم گڑھ جو ہے بریلوی حضرات کا بہت بڑے ایک ادارہ ہے، بہت بڑا، تو یہ آپ کو نہیں دیکھنی ہے۔ اس کے بعد دعوت اسلامی ہے بھی ہمارے نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیے عثمانی دارالفتہ، عثمانی دارالفتہ ہمارے ہے، عثمانی دارالفتہ سے بھی آپ مسائل لے سکتے ہو اور یہ بھی اس لسٹ میں داخل ہے۔ تو یہاں آپ بہت سارے ویب سائٹ دیتے ہو گے، یہ دیکھیے دارالعلوم ندوۃ العلماء، یہ دیکھیے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے جو مسئلہ ہے یہاں بھی وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں دیکھیے یہ ایک دارالفتہ جو اہم ہے، الاخلاص، یہ بہت اچھے مسائل پیش کرتے ہیں۔ الاخلاص یہ ہے دارالفتہ اخلاص، تو یہ بھی بہت معتبر دارالفتہ ہے، جن کے ویب سائٹ میں آپ کو مل جائے گا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی تائید بھی کی ہوئی ہے اس دارالفتہ کے سلسلے میں۔ یہ دیکھیں معتبر دارالفتہ ہے، یہاں بہت سارے مسائل مل جاتے ہیں۔ تو آپ کو کیا کرنی ہے، یہ جو معتبر دارالفتہ ہے، یہاں بھی اخلاص دیکھیں، ان دارالفتہ سے دیکھیے آپ کو مسائل لینی ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی ویب سائٹ سے اٹھا کر آپ نے مسئلہ دینا شروع کر دیا تو پھر یہ آپ کے لیے مناسب نہیں رہے گا، بلکہ غلط خسرت مسئلہ لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ تو ناظرین دیکھیں یہ ایک طریقہ ہے جو آپ یہاں سے معلوم کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک دوسرا طریقہ بتاتا ہوں، جہاں خاص طور پر دارالفتہ دارالعلوم دیوبند سے مسئلہ معلوم کرنا ہو تو پھر آپ کیا کر سکتے ہو۔ تو اس کے لیے آپ کو صرف دارالفتہ دارالعلوم دیوبند سرچ کر لینا، دارالفتہ، یہ دیکھیے آگے دارالفتہ دارالعلوم دیوبند ہم سرچ کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے دارالفتہ کے جو اردو ویب سائٹ ہے، انگلش میں بھی مسئلہ آپ معلوم کر سکتے ہو، تو اردو ویب سائٹ جو ہے یہ ہمارے سامنے آ گیا، ہمیں یہاں صرف سرچ پر کلک کر دینا ہے۔ تو ہم جب یہاں کلک کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیے ہمارے سامنے اس طرح کے عنوان آ جائیں گے۔ اب ہم دارالفتہ دارالعلوم میں سوال کیسے پوچھتے ہیں وہ بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو دیکھیے یہاں پر یہ اوپر یہاں بٹن ہے، یہ ہے، یہاں پر ہمیں مسئلہ معلوم کر لینا ہے۔ تو یہ ہمارے یا یہاں نیچے بھی کچھ مسائل دیے ہوئے ہیں، جدید مسائل، صرف مطالب میں داخل مدرسے جی بی اور ایف ایم واٹس ایپ کا استعمال کرنا، اس طرح کے بہت سارے مسائل دیے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ مسئلہ نماز کے سلسلے میں، نماز، یا ہم وہی مسئلہ تلاش کر لیتے، دیکھیے قاعدہ اولیٰ، قاعدہ اولیٰ، دیکھیے ہم نے یہ سرچ وہ کیا، اب کر کے قاعدہ اولیٰ بھول جانا، یہ دیکھیے ہم نے سرچ کیا۔ اب یہاں قاعدہ اولیٰ بھول جانے کے سلسلے میں دارالفتہ دارالعلوم دیوبند کے جتنے بھی مسائل ہیں، یہاں دیکھیے ایک ایک مسئلہ یہاں بہت سارے ہیں، یہاں آ گیا ہے۔ 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت پر قاعدہ نہیں کیا گیا، تو یہ قاعدہ کے سلسلے میں عنوان ہے، لگا ہوا ہے، آپ ہر ایک الگ الگ مسئلہ، کئی سارے مسائل ہے، یا پھر نیکسٹ پر بھی آپ کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہو، ادھر نیچے بہت سارے، پھر پارٹ پیج 2 میں ہے، تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہو۔ یہ ایک طریقہ ہے دارالفتہ دارالعلوم دیوبند سے۔ ادھر بنوری ٹاؤن سے بھی اس طرح آپ بنوری ٹاؤن کا جو ویب سائٹ ہے اس میں بھی آپ داخل ہو کے آپ کر سکتے ہو۔ اب دیکھیے اور ایک طریقہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ناظرین ویڈیو کچھ لمبی ہو رہی ہے لیکن ضروری ہے، اس وجہ سے میں آپ کو ایک ہی ویڈیو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیے اب ہم جو ایک
اور طریقہ ہے جہاں آپ کو میں جو لسٹ دکھایا اس لسٹ کے جتنے مدارس ہیں یعنی جتنے دارالفتہ ہے ان تمام دارالفتہ کے فتویٰ آپ کو مل جائیں گے۔ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو پلے اسٹور میں چلے جانا ہے۔ دیکھیے ہم یہ پلے اسٹور پر آ گئے اور یہاں آپ کو سرچ کرنا ہے دارالفتہ انفو۔ دارالفتہ دیکھیے یہاں آ گیا ہے دارالفتہ انفو، تو اس کو ہمیں یا دارالفتہ.info بھی سرچ کرتے ہیں، اس کو ہم پر کلک کر دینا ہے۔ جب بھی ہم کلک کرتے دیکھیے ہمارے یہاں چونکہ انسٹال کیا ہوا ہے یہ بالکل اوپر پر جو ہے اوپر بالکل اوپر یہاں ہمیں کلک کیا ہوا ہے، تو آپ کو انسٹال کر لینا ہے۔ انسٹال کر کے جو الاؤ مانگے الاؤ کر دینا ہے۔ اب ہم چونکہ ہمارا ڈاؤن لوڈ کیا ہوا تھا ہم اس کو اوپن کر لیتے۔ دیکھیے ہم اوپن کر لیے۔ اب اوپن کرنے کے بعد ہمارے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا۔ اب ہمیں یہاں دیکھیے یہاں پر جو اوپر دائرہ بنا ہے یہاں تلاش کرنا ہے۔ مثلا وہی مسئلہ ہم تلاش کرتے ہیں، قاعدہ اولا بھول جانا۔ دیکھیے ہم تلاش کرتے ہیں۔ جب ہم تلاش پر کلک کر لیے دیکھیے یہاں پر جو دارالفتہ ہے پہلا جو فرض نماز میں قاعدہ اولا اخلاص کے ہے، پھر دارالفتہ وقف کے ہے، جامعۃ الرشید کراچی کے ہے، اس کے بعد دارالفتہ اس کے آپ یہاں مستقل مسائل دیکھ سکتے ہو۔ ایک ہی سرچ میں آپ کو جتنے بھی دارالفتہ ہیں ان کے تمام مسائل یہاں پر آ گئے ہیں۔ اس طرح آپ دوسرے مسئلہ بھی یہاں تلاش کرتے ہو۔ اب دیکھیے اور ایک طریقہ یہاں پر، اور ایک طریقہ کیا ہے دیکھا، یہ بالکل فرونٹ ہوم پیج ہے۔ ہوم پیج پہ بالکل اوپر کارنر پہ دائیں جانب میں یہاں دیکھیے دارالفتہ، یہ کارنر پہ لکھا ہوا ہے دارالفتہ جو، تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے کلک کر دینا ہے۔ کلک کرتے ہی وہی لسٹ ہمارے سامنے آ گئے جو لسٹ ہم نے وہاں آپ کو دکھایا تھا۔ تو اب یہاں وہی لسٹ سب سے پہلے دیکھیں دارالفتہ دارالعلوم دیوبند، دارالفتہ دارالعلوم دیوبند ہم کلک کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر مختلف موضوعات کے حساب سے ہمارے یہاں روزمرہ کے مسائل تو ہے ہی، لیکن موضوعات کے حساب سے یہاں مسئلہ آ گیا۔ اب ہمیں مثلا عبادات یعنی نماز روزہ وغیرہ کا جیسے مسئلہ دیکھنا ہے تو عبادات پر ہمیں کلک کر دینا ہے۔ اب یہاں موضوع ہے مثلا طہارت ہے یا صلاۃ ہے، صلاۃ پر کلک کر دینا ہے۔ اب صلاۃ کے سلسلے میں جو مسائل ہے وہ یہاں ایک سائڈ میں آ گئے، پھر آپ نیچے بھی دیکھ سکتے ہو۔ اسی طرح آپ جو ہے دیکھیے دارالفتہ وقف کا ہے، وقف کا بھی اس طرح آپ دیکھیے مختلف موضوعات کے حساب سے یہاں مسائل ہے۔ اس کے بعد دیکھیے مختلف جو اور ہے دارالفتہ دارالعلوم کراچی ہے پاکستان کے جہاں تقی عثمانی صاحب کے ہے، تو وہاں پہ آپ کلک کرو گے دیکھ سکتے یہاں ان کے جو فتویٰ ہوتے ہیں واقعی فتویٰ ہوتے ہیں، یعنی ان کے فتویٰ لکھی ہوئی ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہم مثلا اس پر کلک کر دیتے ہیں ایک پر، یہ دیکھیں لکھے ہوئے فتویٰ ہے ان کے سامنے جو مستقل ہاتھ کے قلم کے، یہ کمپیوٹر ٹائپنگ کے ہے، PDF میں آ جاتا ہے فتویٰ ان کے۔ تو یہ دیکھیے آپ کو اس طرح کے معلومات بہت کم ملی ہوگی ناظرین، اس لیے ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ تو یہ دیکھیے اس کے علاوہ آپ کو یہ دیکھیے دارالفتہ اخلاص ہے، جامعہ عثمانیہ ہے، تو آپ کسی بھی بس اس پر کلک کرو گے تو پھر آپ کے سامنے اس طرح کے فتوے اور مسائل آ جائیں گے۔ تو ناظرین ویڈیو کچھ لمبی ہو گئی ہے، میں نے کہا تھا کہ سوال پوچھنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، تو لیکن یہ ویڈیو کچھ لمبی ہو گئی ہے، اس لیے اگلی ویڈیو میں سوال پوچھنے کے جو طریقے ہیں، یہ مختلف جو دارالفتہ ہیں سارے دارالفتہ میں آپ کو کس طرح سوال کرنی ہے اور ان سے کس طرح جواب آئے گا، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے سوال کیا تھا اور سوال کرنے کے بعد ان کا جواب بھی آیا ہے۔ یہ دیکھیے دارالعلوم دیوبند سے جو سوال کیا تھا میں نے، یہاں ایک دیکھیے سوال میں نے کیا تھا، اس سوال کا جواب یہاں پر آیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیے یہ فتویٰ ہے، فتویٰ نمبر دیا ہوا ہے اور اس کا جو جواب ہے وہ جواب بھی یہاں یہ دیکھیے آیا ہوا ہے، یہ جواب ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے میں دارالفتہ بن نوریہ سے سوال کیا تھا تو اس کا بھی جواب یہ دیکھیے یہاں پر PDF میں آیا ہے، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے بعد یہ دیکھیے دارالفتہ اخلاص میں سوال کیا تھا تو اس سلسلے میں ان کا جو دارالفتہ کے اخلاص کی طرف سے ہے اس کا بھی یہ دیکھیے جواب آیا ہے، مستقل دلائل کے ساتھ یہ جواب آیا ہے۔ تو آپ اس طرح کے سوال کیسے کر سکتے ہو، ویڈیو کچھ لمبی ہونے کی وجہ سے میں اس ویڈیو میں کر نہیں پا رہا ہوں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ایک ایپ ہے دارالفتہ انفو، تو اس میں اور بھی بہت سارے معلومات ہے، جیسا کہ یہ اوپر ہے اوزان شرعیہ کیلکولیٹر، تو اس کے مختلف حسابات ہے، تو ان کو کیسے لگانی ہے کیسے معلوم کرنی ہے، تو اس کے مختلف ریویو میں ایک دوسری ویڈیو میں کروں گا۔ اور اس کے علاوہ سوال پوچھنے کے جو طریقے ہیں وہ بھی میں ان سارے دارالفتہ سے کیسے سوال کرنی چاہیے تو اس کے لیے بھی ایک ویڈیو مستقل بنانے کی کوشش کروں گا۔ تو ناظرین آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا کے رکھیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن بھی پہنچ جائے اور آپ ویڈیو سے استفادہ کر سکو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔